السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امام ابی عبداللہ جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: اللهم صل على محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، فاسألوا ربکم العافیہ وعلیکم بالدعة والوقار والسکینہ وعلیکم بالحیاء والتنزہ اما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم وعلیکم بمجاملة اہل الباطل تحملوا الزیم منہم وإیاکم وممازقہم دینوا فیما بینکم وبینہم اذا انتم جالستموہم وخالطتموہم ونازعتموہم الکلام۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم دستاویز دین کی و بالخصوص تشیع کی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ایک فراموش شدہ منشور تشیع کے لیے، اہل ولایت و اہل امامت کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پیروان رسول اللہ کے لیے و اس امت کے لیے، وہ دستور جس کے بارے میں امام علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ اسے اپنی روزانہ کے معمول میں تم نے رکھنا ہے، اپنے سجادوں کے نیچے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن آج افسوس و تأسف کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ منشور جو تشیع کے روزانہ کا سبق تھا امام کی جانب سے، شاید زندگی میں کسی مومن کو موقع ہی نہیں ملا اس کو ایک دفعہ بھی پڑھنے کا، اور ان سے زیادہ بے توفیقی شامل ہوئی مجھ جیسوں کے، جنہوں نے شاید زندگی میں ایک دفعہ بھی ممبر پر لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہی نہیں ان کے روز کا سبق جو امام علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اہل ولایت کے لیے، پیروان امامت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ اہم منشور و دستور تشیع کا امام ششم کی جانب سے میں اس کو کچھ حصہ جتنی وقت کے اندر گنجائش ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کے اس کے پہلے حصے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لگتا ہے جیسے امام علیہ السلام نے
آج کے زمانے میں پاکستان میں بسنے والے شیعوں کے لیے یہ دستور مقرر فرمایا ہے، تدوین فرمایا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ شیعی زندگی بسر کرنے کا طریقہ امام کی زبان مبارک اور قلم مبارک سے۔ دراصل یہ خط ہے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اپنے نہایت قابل اعتماد شاگرد اور صحابی کو سپرد کیا اور اسے فرمایا کہ جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں ان تک یہ خط پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمائی کہ اس خط کو شیعہ کس طرح سے محفوظ رکھیں، کس طرح سے اسے پڑھیں اور کس طرح اس سے استفادہ کریں۔ اس زمانے میں جب آج کی طرح طباعت کا و انتشارات کا انتظام نہیں تھا، پریس نہیں تھے کہ ایک ہی دن میں کوئی کلام، کوئی کتاب یا کوئی خط پرنٹ ہو کر اور مختصر ترین وقت میں لوگوں کے اختیار میں پہنچ جائے، بلکہ ایک ایسے زمانے میں امام علیہ السلام نے یہ مفصل منشور اپنے پیروکاروں کے لیے رقم فرمایا کہ جب اسے لوگوں تک پہنچانا بھی آسان نہیں تھا۔ میں تبرکاً آپ کی خدمت میں اس نورانی امام کے خط کا مضمون پڑھتا ہوں، مجلس کی نورانیت کے لیے، تیمن کے لیے، تبرک کے لیے، چونکہ آج دن و خصوصاً کل کا دن بہت اہم ہے کہ آج شب شہادت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وکل روز شہادت امام ہفتم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور ایسے موقعوں پر حکم ہے احیاء امر امامت و ولایت و احیاء سر ولایت، جو مجلس کا اصلی سر ہے وہ راز ہے، وہ مقصد ہے، جس کی خاطر ائمہ ہدی علیہم السلام نے اہل ایمان کو و اہل قبلہ کو و اہل قرآن کو و امت رسول اللہ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ مجالس آل رسول و مجالس ذکر رسول اللہ برپا کریں، مجالس سوگ برپا کریں۔ یہ مجالس حیات ہیں، زندگی ہیں، تمہارے لیے، تمہارے دین کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے۔ ان مجالس کے ذریعے سے تمہیں حیات نصیب ہونی ہے۔ یہ مجالس احیاء دین، احیاء قرآن، احیاء امامت و احیاء رسالت ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ خط ذکر فرمایا مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی، معتبر حدیث کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کافی الکافی، جس کے 3 حصے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں حدیث کی معتبر 6 کتابیں ہیں، جسے صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 6 صحیح کتابیں، معتبر کتابیں۔ تشیع کے اندر مکتب امامت میں 4 کتابیں ہیں معتبر حدیث کی، انہیں صحائح اربع نہیں کہا جاتا بلکہ کتب اربع کہا جاتا ہے، جس میں احادیث نورانی و روایات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آل رسول و ائمہ ہدی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ البتہ علماء شیعہ و علماء امامیہ ان ساری روایات کو اور حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کتابوں کے اندر جو حدیث ہے، اس وجہ سے ان کا نام صحاح نہیں رکھا۔ اہل سنت نے ان کا نام صحاح رکھا ہے، صحائح ستہ،
کہ 6 کتابیں حدیث کی جن کے اندر جو کچھ موجود ہے صحیح ہے، لیکن آج علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی روایات ذکر ہوئی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، انہیں اہل سنت بھی قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ ان کتابوں کے اندر بھی 4 کتابوں میں جو مکتب امامیہ میں بہت ہی سند کا درجہ رکھتی ہیں، سب سے بڑی و معتبر کتاب کافی کہلاتی ہے، الکافی۔ اس کے مؤلف درود پڑھیے محمد والوں۔ سکھد الاسلام شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ غیبت صغرا کے زمانے میں یہ عظیم محدث، یہ محافظ اسرار اہل بیت اور یہ نگہبان مکتب تشیع زندگی بسر کی، اور اپنی زندگی کا اہم ترین کارنامہ یہ تھا کہ کلام نورانی معصومین علیہ السلام کا اکٹھا کیا۔ انہوں نے 8 جلدیں آج کی طباعت کے مطابق، کافی کی 8 جلدیں ہیں۔ پہلی 2 جلدیں اصول کافی کہلاتی ہیں۔ پہلی 2 جلدوں کا نام اصول کافی ہے، اصل کتاب کا نام الکافی، اور پہلی 2 جلدوں کا نام اصول کافی ہے۔ اس کے بعد 5 جلدیں ہیں فروع کافی کے نام سے، اور آخری جلد ہے روضۃ الکافی۔ اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے 8ویں جلد اصول کافی کی، روضۃ الکافی ہے۔ روضۃ الکافی کی پہلی حدیث یہ خط ہے نورانی، رسالہ ہے مکتوب امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مرحوم کلینی نے 3 سندوں سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، 3 سندیں مستقل اس کے لیے ذکر کی ہیں۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ صاحب بہار الانوار، انہوں نے ہر 3 سندوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک ہی روایت 3 طریقوں سے نقل ہوئی ہے، 3 سلسلہ ہے راویوں کے، اور علامہ مجلسی کے بقول ہر 3 سندیں صحیح ہیں۔ صحیح اصطلاح ہے علم حدیث کی، یعنی جس میں سارے راوی قابل اعتماد ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی قابل بھروسہ ہیں۔ یہ سند یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد ابن یعقوب الکلینی، جنہوں نے کتاب میں یہ حدیث اور یہ کلام ذکر کیا ہے۔ قال حدثنی علی بن ابراہیم، ان کے استاد تھے علی ابن ابراہیم، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے عن ابی ہے، اپنے والد ابراہیم سے۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے شیخ عن ابن فضال، ابن فضال سے، کہ یہ بھی صحابی امام ہیں و راوی معتبر۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے عن حفظ المؤذن، ایک راوی دیگر ہیں جو ابن فضال کے استاد ہیں۔ عن حفظ مؤذن نے یہ روایت نقل کی ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ یہ آپ مومنین کے علم میں ہے کہ عرب زبان میں، عرب تہذیب کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ وہ نام سے نہیں پکارتے، ادب کے ساتھ کنیہ سے پکارتے ہیں۔ جس طرح امیر المومنین کا کنیہ ہے ابو الحسن، سید الشہداء کا کنیہ ہے ابو عبداللہ، رسول اللہ کا کنیہ ہے ابو القاسم۔ اور عرب جب بھی کسی شخصیت کو ادب و احترام سے پکارتا ہے نام نہیں لیتے۔ علی علیہ السلام کا اگر نام لینا ہو تو یا علی نہیں کہتے، یا ابو الحسن، یہ ادب ہے عربی تہذیب۔ امام ششم کا کنیہ بھی ابی عبداللہ ہے، ابو عبداللہ علیہ السلام۔
یہ روایت ابی عبداللہ امام ششم سے روایت نقل کی گئی ہے. انہو یہ ایک سند ہے. اور وَأَن محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان محمد ابن سنان ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ اس کی دوسری سند ہے. اور اسی طرح حسن ابن محمد ان جعفر ابن محمد ابن مالک الکوفی ان القاسم ابن ربی الصحاف ان اسماعیل ابن مخلد السراج ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ اس کی تیسری سند ہے. اور علامہ مجلسی کے بقول تینوں سندیں درست ہیں، قابل اعتماد و قابل بھروسہ ہیں. یہ راوی نقل کرتے ہیں انہو کتب بہذہ الرسالہ الی اصحابہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ خط اپنے دستخط مبارک سے لکھا، اپنے دست مبارک سے لکھا، اپنی قلم سے یہ خط لکھا الی اصحابہ، اپنے اصحاب، اپنے شیعوں اور اپنے پیروکاروں کے نام. وَأَمَرَهُمْ، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا اپنے شیعوں کو بِمُدَارَسَتِهَا، کہ اس خط کا مدارسہ کرنا ہے. یہ توجہ فرمانا، امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں. 4 فرمان اس خط کے بارے میں ہیں شیعوں کے نام. پہلا فرمان یہ ہے کہ اس خط کا مدارسہ کرنا ہے. وَالنَّظَرُ فِيهَا، دوسرا حکم امام کا ہے کہ اس میں نظر کرنی ہے. وَتَعَهُدِهَا، تیسرا فرمان تعہد ہے کہ تعہد اس خط کے بارے میں کرنا ہے. وہ چوتھا فرمان والعمل بها، اس خط پر اور رسالہ پر زندگی بھر تم نے عمل کرنا ہے. یہ 4 اس طرح ہیں. آپ پہلے سرسری طور پر سن لیں، پھر بعد میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ کا فریضہ ایمان میں، شیعہ اور مسلمان کا، وہ مومن کا فریضہ امام مومنین و امام مسلمین مقرر فرما رہے ہیں کہ اے شیعو، آپ نے اس خط کا مدارسہ کرنا ہے. مدارسہ یعنی اس کو درس دینا ہے، اس کی تدریس کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، اس کو اپنی تعلیم کا نصاب بنانا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایک دوسرے کو پڑھانا ہے. یہ پہلا فرمان ہے امام کا کہ یہ خط تم نے پڑھانا ہے. توجہ فرمائیں، آج وہ خط آپ سن رہے ہیں جو امام ششم نے لکھ کے شیعوں کو دیا، اور بعض شیعہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ یہ خط سن رہے ہیں. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ہر مجلس میں 3 نسلیں یکجا بیٹھی ہوتی ہیں، دادا، بیٹا اور پوتا. اب بعض مجالس جیسے یہ مجلس نورانی میں نظر آ رہا ہے کہ شاید 4 نسلیں تشریف فرما ہیں، چونکہ بعض بزرگ یہاں ایسے تشریف فرما ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے پڑپوتے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، یا پردادا بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ بڑی نعمت ہے بزرگ، برکت ہے خاندانوں کے لیے. جن خاندانوں میں یہ بزرگوں کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان خاندانوں پر قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. ان کی قدر جانے، یہ برکت کے منابع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اس مجلس میں کم از کم یقیناً 3 نسلیں تشریف فرما ہیں، دادا، بیٹا اور پوتا. 3 شیعہ نسلیں اس وقت یکجا بیٹھی ہوئی ہیں. یہی حالت خواتین میں بھی ہے. بزرگ خواتین ہیں، دادی اور نانی بھی تشریف فرما ہیں، بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کی نواسیاں اور پوتیاں بھی یہاں موجود ہوں گی. 3 نسلیں خواتین کی بھی تشریف فرما ہیں. توجہ فرمائیں. اب آپ کی خدمت میں وہ دستاویز تشیع کی پڑھ رہا ہوں جو امام شیعہ نے مقرر فرمائی ہے. مکتب جعفری، فقہ جعفری، مذہب جعفری کے بانی و پیشوا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تشیع کے نام مکتوب لکھا. اور تعجب ہے کہ 3 نسلیں شاید پہلی دفعہ سن رہی ہیں. وہ خط جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے شیعوں کو دو، اس کو روزانہ پڑھیں، تدریس کریں، مدارست کریں،
ان کے نصابوں میں موجود ہو، ان کے نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر، تشیع کے سلیبس میں یہ خط رکھو تم، امرا بمدارستھا، اس کے درس و باس کا حکم دیا۔ دوسرا فرمان دیا وَالنَّظَرُ فِيهَا، کہ صرف پڑھ لینا اور پڑھا دینا اور سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس خط کے اوپر اور اس کے اندر غور بھی کرنا ہے، تفکر بھی کرنا ہے۔ نظر یعنی گہرائی میں بھی جانا ہے، غور و فکر کرنا ہے اس خط کے اندر، امام کے فرمان کے اندر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تیسرا فرمان امام کا یہ ہے وَتَعَهُدِهَا، جب اس کو پڑھ لو، تمہیں پڑھا دیا جائے اور اس میں غور و فکر کر لو، تو یوں نہیں کہ صرف ثواب حاصل ہو گیا، مجلس میں آئے اور ذکر امامت ہوا، ذکر ولایت ہوا، شیعہ نے سنا اور خطیب نے پڑھا اور دونوں کا فریضہ ادا ہو گیا، پڑھنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی۔ یہ عموماً ہم اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے، میرا پڑھا تمہارا سنا قبول ہو۔ امام فرماتے ہیں نا، یہ صرف پڑھنے اور سننے کے لیے یہ خط نہیں ہے، بلکہ اس میں غور کرنا ہے تم نے، اور غور کے بعد عہد بھی باندھنا ہے۔ جب یہ خط مل جائے تمہیں اور پڑھا دیا جائے تمہیں، سکھا دیا جائے تمہیں، غور و فکر کر کے سمجھ میں آ جائے تمہیں، پھر عہد باندھنا ہے۔ شیعوں نے مل کر امام کے اس فرمان کے اوپر عہد باندھنا ہے۔ یہ تیسرا فرمان ہے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اور چوتھا فرمان امام علیہ السلام کا اس خط کے بارے میں جو اپنے اصحاب، اپنے شیعہ کو بیان فرما رہے ہیں، وَالْعَمَلُ بِهَا، کہ جب عہد باندھ لو تو پھر عمر بھر امامت کے اس منشور پر، تشیع کے اس منشور پر، شیعی منشور حیات پر عمل کرنا ہے، تاکہ شیعہ کی زندگی منفرد ہو جائے باقی لوگوں سے، اس طرح سے ہو جائے جس طرح امام شیعہ نے مقرر فرمائی ہے۔ آج ہم سب زندگیاں بسر کر رہے ہیں، لیکن تہذیبی زندگیاں ہیں، کلچرل زندگیاں ہیں۔ ہم امامت سے عقیدت ضرور رکھتے ہیں، لیکن امامت کا درس، امامت کا منشور ہماری زندگی کی بنیاد نہیں ہے۔ لاہور میں رہنے والے لاہوری تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لاہور میں شیعہ رہتا ہو، لاہور میں سنی رہتا ہو، لاہور میں مسیحی رہتا ہو، لاہور میں ہندو رہتا ہو، لاہور میں سکھ رہتا ہو، لاہور میں کوئی اور مذہب و مسلک و سلسلے سے تعلق رکھنے والا کسی بھی جماعت کا پیروکار رہ رہا ہو، لاہور کی یکساں تہذیب ہے۔ سب گھروں میں جائیں، لباس ایک جیسا، کھانا پینا ایک جیسا، اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا، شادی بیاہ ایک جیسی، موت مرگ ایک جیسی، گفتگو ایک جیسی، محاورے ایک جیسے، اور سلسلے سارے مشابہ۔ صرف آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب مسجد میں جائیں ہاتھ باندھ لو تو پتہ چلتا ہے یہ لاہوری سنی ہے، اگر ہاتھ کھول لے تو پتہ چلتا ہے یہ لاہوری شیعہ ہے۔ یہ بھی اس صورت میں کہ اگر مسجد میں چلا جائے، اگر مسجد میں نہ جائے تو شاید آخر عمر تک نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو ایک ہی بینڈ گروپ سارے گھروں کے اندر بینڈ بجا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ لاہوری کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے، اگر سینٹ جوزف آ جائے تو پتہ چلتا ہے نکاح پڑھنے والے سے کہ یہ مسیحی ہے، اور اگر گرو گھنٹال آ جائے تو پتہ چلتا ہے یہ نکاح جس کا ہو رہا ہے یہ ہندو ہے، اور اگر امامے والا آ جائے تو پتہ چلتا ہے یہ شادی شیعہ کی ہو رہی ہے، اور ٹوپی والا آ جائے تو پتہ چلتا ہے شادی سنی کے ہاں ہو رہی ہے۔ نکاح کے وقت پتہ چلتا ہے کہ لاہوری کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن شادی کی رسمیں، شادی کے طور طریقے،
اور شادی کا آغاز و انجام اور شادی کے ماحول سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ شادی کس کی ہو رہی ہے، یہ لاہوری کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ عزیز امام صادق یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ خط عرض کروں گا، ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے لکھا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ یہ خط۔ جس طرح سے امام نے طرز زندگی بتائی کہ ہمارا پیروکار زندگی کیسے بسر کرے، کس طرح سے زندگی بسر کرے، امام یہ فرماتے کہ نکاح خان سے نہ پتہ چلے کہ لاہوری شیعہ ہے یا غیر شیعہ، بلکہ اس کی طرز زندگی بتائے کہ جعفر صادق کا پیروکار ہے، اس کا حلیہ بتا دے، اس کا ماحول بتا دے، اس کا گھر و گھرانہ بتا دے، اس کا کاروبار و بزنس بتا دے، اس کی اولاد بتا دے، اس کے گھر کی خواتین کو دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیویاں کس سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اپنی پہچان اس طرح سے بنا لے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ان پر میرے خط پر 4 کام کرنے ہیں آپ نے۔ وہ خط جو روز پڑھنے کا حکم تھا، وہ امام کا حکم تھا کہ روزانہ پڑھنا، ابھی میں بتاؤں گا کہ امام نے جگہ بھی بتائی ہے۔ اس خط کو رکھنا کہاں ہے، جو ہم آج زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں، دادا بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی۔ اب توجہ فرمائیں، یہ بتایا گیا تھا کہ اس خط کو رکھنا کہاں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ بِهَا فَكَانُوا يَزَعُونَهَا، شیعوں کو امام کا حکم تھا کہ شیعوں کو کہنا کہ اس خط کو رکھنا، یزعونها، اور رکھتے تھے اس زمانے کے شیعہ امام کا خط، یزعونها فی مساجد بیوتہم، اپنے گھر میں جس جگہ شیعہ نماز پڑھتا تھا اپنے نماز کی جگہ پر امام کا یہ منشور رکھتا تھا، اور 5 وقت کی نماز کے بعد 5 دفعہ دن میں امام کے خط کا مطالعہ کرتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ اس خط کو رکھنا کہاں ہے، اس کو لائبریری میں نہیں رکھنا، اس کو گھر کے تاکچے میں نہیں رکھنا، اس کو صندوق میں نہیں رکھنا، اس کو غلافوں میں لپیٹ کر نہیں رکھنا۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر شیعہ کہ گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ آداب میں ہے کہ جب مومن دنیا سے جانا چاہے حالت احتضار میں ہو، جان دینے کا وقت آ جائے، جان کنی کا وقت آ جائے، اس وقت مومن کو کہاں لکھا ہو، جہاں پر نماز پڑھتا تھا وہاں لٹا دو اس کو۔ گھر میں ایک جگہ مخصوص بناؤ، ویسے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، لیکن گھر کے اندر بھی ایک جگہ بنا کے رکھو مخصوص و معین، جہاں آپ کا سجادہ و مصلی بچھا ہوا ہو۔ گھر کی عورتیں وہاں نماز پڑھیں، گھر کے چھوٹے بچے وہاں نماز پڑھیں، گھر کے بزرگ وہاں نماز پڑھیں، اور آپ بھی نوافل نماز تہجد وہاں پڑھا کرو کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے آپ کو اسی مصلی پہ لٹا دیا جائے اور وہاں سے مومن اپنی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ جگہ، یہ ادب ہے کہ مومن کے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ اب کبھی بزرگوں کے آ جائیں، پرانے بزرگوں کی ایک نشانی ان کا تخت نماز ہے۔ ہر گھروں کے اندر پرانے زمانے کے تخت پوش کہتے تھے، اس کے اوپر مصلی بچھا ہوتا تھا اور بزرگ خواتین و مرد اس پر نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کی ڈیجیٹل نسل کو وہ تخت اس کی جگہ پر ٹی وی کی میز رکھ دی ہے، لا کر کمپیوٹر میز لا کے رکھ دی ہے اور بزرگوں کا تخت پوش اٹھا کے اسٹور میں ڈال دیا۔ کبھی کبھی اس پر نگاہ پڑتی ہے، پوچھتے ہیں اماں کو یہ کیا تھا ماما، وہ بتاتی ہیں یہ تخت پوش تھا، انہیں سمجھ نہیں آتی تخت پوش ہوتا کیا ہے، یہ سمجھتے پتہ نہیں بابا اس پر کیا کیا کرتے تھے دادا جان۔ اب یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، حکم ہے ہر مومن کے گھر کے اندر معین۔ خواتین گرامی، آپ کے گھر کے اندر معین جگہ ہونی چاہیے نماز کے لیے کہ جب مومن یا مومنہ رخصت ہو تو وہاں پر اس کو لٹایا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرا یہ خط لکھ کر اپنی نماز کے سامنے رکھو، 5 وقت نماز پڑھو
نماز کی تاکیدات کے طور پر، ذکر بعد از نماز کے طور پر اپنے امام کا یہ خط پڑھو. 5 وقت دن میں امام کے خط کو پڑھو تم. سبحان اللہ. واہ واہ. فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا. اس کو سجادے کے نیچے جائے نماز کے نیچے رکھو. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس میں نگاہ کرو، نظر کرو اور اس کو روزانہ پڑھو. یہ روزانہ پڑھنے کا خط تھا. اب یہ خط شروع ہوتا ہے. امام علیہ السلام خط یہ دست مبارک سے لکھا امام نے، زبان مبارک سے نہیں بیان کیا، لکھ کر اپنے صحابی کو دیا اور اسے کہا کہ یہ میرے شیعوں کو پہنچا دو. اس صحابی نے آ کر اپنے دوستوں کو دیا اور ان دوستوں نے اس خط سے ہر ایک نے ایک نسخہ لکھا، کاپی کی، خود لکھا بیٹھ کر. اور انہوں نے جا کر انہیں بتایا گیا کہ یہ خط کسی اور کو مت دکھانا، یہ خصوص شیعوں کے لیے. ایک سیکرٹ خط امام کا شیعوں کے لیے. شیعہ کو طرز زندگی بتائی جا رہی ہے. شیعی منشور حیات امامت نے بتایا ہے کہ تم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، لہذا جو قابل اعتماد ہے ان کو دو اور وہ اس سے نسخہ لکھیں. کرتے کرتے یہ خط امام کا اس زمانے کے تمام شیعوں تک پہنچ گیا اور آج اصول کافی یا فروع کافی یا روضہ کافی میں موجود ہے. اور بھی کتابوں میں، بہار الانوار میں ہے، باقی کتابوں کے اندر میں آپ کو اس کے اصل منبع سے ذکر کر رہا ہوں، روضۃ الکافی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ السلام نے یہ خط نام خدا سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فاسألوا ربکم العافیہ. اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم کے نام سے. اور بعد از ذکر رحمان الرحیم اپنے شیعوں کو خطاب کر کے امام فرماتے ہیں اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثناء پروردگار، بعد از ذکر رحمان الرحیم فرمایا فاسألوا، اے شیعو ایک کام روزانہ ہر آن اور ہر لمحے تم نے انجام دینا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ اپنی عافیت کی دعا مانگتے رہو. فاسألوا العافیہ، اللہ سے مانگو، دعا کرو کہ خدا تمہیں عافیت عطا فرمائے. عافیت سلامتی کو کہتے ہیں. صحت و سلامتی کی دعا ہر آن مانگا کرو خدا تبارک و تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی اور تمام اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی. شیعہ کی پہلا حکم امام نے فرمایا کہ میرا پیروکار وہ ہے جو روزانہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے، صحت و سلامتی کی دعا مانگے. وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ. اور پھر تم زندگی بسر کرو کس کے ساتھ؟ دعا، وقار اور سکینہ کے ساتھ. یعنی باوقار زندگی بسر کرو، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو، آسودہ زندگیاں بسر کرو، کنفیوژن کو اپنے آپ سے دور کرو، اضطراب کو اپنے آپ سے دور کرو، پریشانیوں کی زندگی بسر نہ کرو. وقار اور سکینے کے ساتھ. ہلکا پن نہ ہو تمہارے اندر، چھچوڑے اور اوچھے مت بننا، ہلکی شخصیت کے مالک مت بننا. وقار و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو. اس طرح سے پروقار رہو کہ تمہیں دیکھنے والا اگر پریشان حال آدمی، اگر ایک مضطرب انسان کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے، اس کو تمہیں دیکھ کر اپنی پریشانی بھول جائے اور اس کے اندر بھی وقار اور سکون آ جائے، اس کے اندر بھی تسلی آ جائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ جن کے وجود میں خدا نے ایسی نورانیت پیدا کی ہے، ان کے چہروں کو دیکھنے سے لوگوں کے اندر سکون آ جاتا ہے. ائمہ اطہار کے محضر اور ائمہ اطہار کی بارگاہیں ایسی تھیں. آتے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ آتے اور آ کر بارگاہ رسول اللہ میں بیٹھتے پریشان حال لوگ، جب تک بارگاہ رسالت میں رہتے دنیا و مافیہا کی مشکلات کو بھول جاتے. اس قدر وقار ان کے اندر آ جاتا، سکون ان کے اندر آ جاتا.
امام شیعوں کو فرما رہے ہیں کہ اے شیعہ آہو واویلا نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، پرمکار زندگی بسر کر، کبھی اپنی حقارت قبول نہ کرنا، گھٹیا نہ ہونا، اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرنا، ہر اور غیرے کے سامنے جا کر نہ جھکنا، ہر دفتر کی سلامی نہ لینا، ہر ایک کے پاؤں میں نہ جھکنا، ہر ایک کی منت سماجت نہ جھکنا، نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو صاحب عزت ہے۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ اور چونکہ اللہ نے تمہارے لیے عزت مقرر کی ہے، صاحب عزت کو حق نہیں بنتا اس عزت کے ساتھ کسی حقیر کے در پر چلا جائے، کسی چھوٹے کے در پر جا کر اپنے مقام کو چھوٹا کر دے۔ وہاں پر ایک صحابی کو امام علیہ السلام نے فرمایا، نام لے کر اس کو نام لے کر فرمایا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو بری بات ہے، برائی کرنا بری بات ہے، لیکن اگر تو نے برائی کی تو بہت بری بات ہے۔ امام نے اسے فرمایا کوئی بھی اچھائی کرے اچھی بات ہے، لیکن اگر تو نے اچھائی کی تو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے۔ اگر ایک برائی ایک آدمی کرتا ہے، وہی برائی ایک شیعہ بھی کرتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ یہی برائی عام آدمی کرے بری بات ہے، لیکن یہی برائی اگر شیعہ کرے بہت بری بات ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کرے تو برائی ہے، شیعہ کرے تو بہت بڑی برائی ہے۔ کام نہیں کی کیا۔ اگر ایک عام آدمی جھوٹ بولے، شیعہ نعوذ باللہ جھوٹ بولے، عام آدمی جھوٹ بولے بری بات ہے، شیعہ جھوٹ بولے بہت بری بات ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے کیوں بہت بری بات ہے؟ اس لیے بری بات ہے کہ اس کی نسبت امام صادق سے نہیں ہے، اس کی نسبت امام صادق سے ہے۔ اس لیے اگر یہ کام کرے یہ بہت بری بات ہے، اور اگر ایک عام آدمی اچھائی کرے یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہی کام شیعہ کرے یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے۔ جب تیری نسبت میرے ساتھ ہے تو بس سوچ سمجھ کے عمل کر۔ امام کا فرمان ہے کہ شیعہ باوقار رہے، علیکم بالدعا۔ دعا دال میں ہجے بھی کرتا جاؤں، امام کا کلام سمجھ بھی آتا جائے آپ کی خدمت میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ طالب علم جب گفتگو کرتا ہے تو طالب علمانہ انداز میں ہی کرتا ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ بالمدارسہ، یہ میرا حق درس پڑھانا ہے، تم نے پڑھانا ہے، مدارسہ کرو۔ مدارسہ یعنی درس دو۔ یہ حق ابزر ایک طالب علم معلم جب بیٹھتا ہے ممبر پر تو وہ درس نہیں دیتا ہے، اور امام بھی فرما رہے ہیں کہ میرا یہ خط پڑھاؤ، میرے شیعوں کو تعلیم دو۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان سے تلفظ کرواؤ، پڑھا ہے نا آپ نے سب نے قرآن، پہلے الف پھر بے پھر تے پھر جیم، پھر اس کے بعد الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا۔ تو آپ کو پڑھا ہوا معلم کیسے پڑھاتے ہیں، الف الگ سکھاتے ہیں، الف کی زبر الگ سکھاتے ہیں، الف کی زیر الگ سکھاتے ہیں، پھر الف کو بے کے ساتھ ملا کر الگ پڑھاتے ہیں، اور بے کو تے کے ساتھ ملا کر الگ پڑھاتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور امام صادق کا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ علیکم بالدعا، دال عین اور تے گول تے، دعا دعا اطمینان کو کہا جاتا ہے، سکون کو کہا جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں کہ مومن پریشان ترین انسان ہوتا ہے دنیا میں۔ مومن کی پریشانیاں ہیں، لیکن پریشانیاں اس کے دل میں ہیں۔ کبھی بھی اپنے چہرے کو اپنی گدائی کا ذریعہ نہیں بناتا۔ پریشان ترین حالت کے اندر چہرے پہ اس کے تبسم رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے مومن کون ہے کہ فقیر ہوتا ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتا ہے اس طرح عزت کے ساتھ آتا ہے کہ جاہل سمجھتا ہے بڑا تمنگر آ گیا ہے۔ کسی کو توجہ نہیں ہونے دیتا کہ میری حالت کیا ہے، اس طرح سے باہر آتا ہے۔ اپنے چہرے کو گدائی کا قاصہ
نہیں بناتا، کشکول نہیں بناتا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر گداؤں کا طریقہ دیکھا آپ نے؟ چوراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، شکل ایسی بناتے ہیں کہ انسان کو خسیس ترین بخیل ترین آدمی پیسے نکال کے دے دیتا ہے اس کو۔ یہ گداؤں کی مہارت ہے کہ بخیلوں سے بھی پیسے نکلوا لیتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، مہارت ہے۔ مومن ہرگز یہ کام نہیں کرتا۔ علیکم بالدعاء، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ پرسکون رہے، باوقار رہے، باشخصیت رہے، اپنی شخصیت کو حقیر مت ہونے دے۔ بعض ہوتے ہیں جو ہی موقع ملے کوئی حال پوچھ لے، بھائی کیا حال ہے؟ کیا حال ہوگا؟ بدبخت ہے، مر گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بیوی کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹی کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ساری پریشانیاں کئی گنا بڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں رحم آ جائے۔ امام صادق فرماتے کہ ہرگز خبردار یہ کام مت کرنا، ہر ایک کے سامنے جا کر اپنے آپ کو چھوٹا مت کر، اپنے آپ کو حقیر مت کر۔ علیکم بالدعاء، شیعہ ابوبکر ہوتا ہے، شیعہ صاحب احترام ہے، جہاں پر بھی جا باوقار طریقے سے جا، اس کو پتا چل جائے کہ کس کا پیروکار آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کا پیروکار آیا۔ سبحان اللہ، علیکم بالدعاء والوقار، وقار وقر وزن کو کہتے ہیں۔ وزن کچھ کا جسم وزنی ہے، اور عموماً ہم وزنی ہیوی ویٹ کہتے ہیں جن کا جسم کا وزن زیادہ ہو جائے۔ تو آج کل ایسے ہی کھاتے ہیں اور موومنٹ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، لنگر بھی کھا لیتے ہیں، گھر سے بھی جا کے کھا لیتے ہیں، جہاں ملے کھا لیتے ہیں، وزن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کھانے کا جو ترکیب ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، چرب چیزیں، گھی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، بہت پریشی جی، اور بد پرہیزی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کے بھی مزے ہیں کہ انہیں اوور ویٹ والوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر ایک ہی دن میں 10 ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، گاڑی ایک مکینک کے پاس جاتی ہے، ٹھیک ہو کے آ جاتی ہے۔ مومن 10 ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں میری شوگر ٹھیک کر، دوسرے کو کہتے ہیں میرا کولیسٹرول ٹھیک کر، تیسرے کو کہتے ہیں میرا پریشر ٹھیک کر، چوتھے کو کہتے ہیں میرا ہاضمہ ٹھیک کر، پانچویں کو کہتے ہیں میرا جگر ٹھیک کر، چھٹے کو کہتے ہیں میرا یہ چیز ٹھیک کر۔ آخر بندہ خدا اپنے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے کہ سارے پارٹ خراب کر دیے تو نے؟ اگر تو احتیاط کر، اپنی احتیاط کر، صحت مند رہ، سلامتی رہ۔ پہلا حکم یہ مان دے رہے کہ فَاسْأَلُ الْعَافِيَةَ، خدا سے صحت مانگو، عافیت مانگو، سلامتی مانگو، صحیح رہو اور سالم رہو، دواؤں اور میڈیسن کی مدد سے نہیں، اپنی طرز زندگی ایسی بناؤ کہ سالم رہو، لائف سٹائل ایسا ہو تمہارا کہ سالم رہو۔ وقر، وقار، وقر وزن کو کہتے ہیں، وقار صاحب وزن کو، لیکن اس کو نہیں کہتے جو جسمانی طور پر ہیوی ویٹ ہو، بلکہ جس کی شخصیت، جس کی پرسنالٹی وزنی ہو۔ وزنی شخصیت وہ ہوتی ہے جو ہلکا پن نہ ہو اس کے اندر، چھچھوڑا پن نہ ہو اس کے اندر، اوچھا پن نہ ہو جس کے اندر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ہلکے لوگ ہوتے ہیں۔ ہلکا آدمی زبان پہ آئی ہوئی بات روک نہیں سکتا، ہلکا آدمی راز دل میں نہیں رکھ سکتا، ہلکا آدمی دوسروں کا احترام نہیں کرتا، ہلکا آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا، ہلکا آدمی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کا تمسخر اڑاتا ہے۔ لیکن جس کی شخصیت میں وزن ہو، وقار ہو، سنگین شخصیت کا مالک ہو نہ، وہ دوسروں کے لیے سایہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے پردہ بن جاتا ہے، دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، دوسروں کی مشکلات میں جا کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہ بڑی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا پن ہے اس کے اندر، بڑی شخصیت کا مالک ہے۔ اگر اس نے کسی نے اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی، یہ جواباً اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ چھوٹا آدمی، ہلکا آدمی انتقام لیتا ہے۔ انتقام لینا مومن کا مومن سے، یہ چھوٹے پن کی علامت ہے۔
اس نے مجھے نہیں بلایا میں بھی اس کو نہیں بلاؤں گا. آج بہت دکھ ہوتا ہے عزیزان، مومنین بھائی بہنیں آپس میں جب ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں، شادیوں میں نہیں آتے، موت مرگ میں نہیں آتے، فاتحہ میں دکھ درد میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس نے مجھے نہیں بلایا میں اس کو نہیں بلاؤں گا. یہ چھوٹا پن ہے، یہ ہلکا پن ہے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ آپ کی آبائی تہذیب ہے کہ تجھے کوئی بلائے تو تو بھی اس کو بلا، اگر تجھے نہیں بلاتا تو تو بھی اس کو نہ بلا. انتقام لے. اگر تو میرا پیروکار ہے تو سب سے پہلے اس کو بلا جس نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے اس کے پاس جا، واہ واہ. سب سے پہلا کارڈ اس کو دے. اسے کہے بھائی اور کوئی آئے یا نہ آئے تو نے ضرور آنا ہے، تیرے آئے بغیر میرے بچے کی شادی نہیں ہوگی. وہ کہے گا کیوں بھائی میں نے تو تجھے بلایا نہیں تھا، تو کیوں آ گیا مجھے بلانے کے لیے؟ آپ جواب دو. اس لیے کہ تو تہذیب کا فرزند و پیروکار ہے، میں امام صادق کا پیروکار ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. امام صادق کی تعلیم، امام پاک امام پاک تعلیم دیتا ہے اور ناپاک تہذیب ناپاک تعلیم دیتی ہے. میرا امام مجھے نہیں کہتا اپنے بھائی سے انتقام لینا ہے، اپنی بہن سے انتقام لینا ہے، اپنی رشتہ دار سے انتقام لینا ہے. میرا امام یہ بتا رہا ہے اگر تیرے بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا بن؟ تو اس کے ستر چھپانے کا پردہ بن جا. سبحان اللہ. ایسے ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب آپ دیکھیں نا یہ کپڑے لباس کس قدر اہم ہیں. لباس نے ہمارا کیا کچھ چھپایا ہوا ہے. کپڑا ہے بے جان، اس نے چھپایا ہوا ہے، ہمیں چھپایا ہوا ہے، ہمارا عیب چھپایا ہوا ہے، ہماری کمیاں چھپائی ہوئی ہیں، ہماری کمزوریاں چھپائی ہوئی ہیں. عزیزان من، اللہ ستار العیوب ہے اور اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میری رحمت کی ستاریت کا پردہ تیری معیوب شخصیت پہ پڑا رہے، تو معیوب ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں محترم رہے، تو اتنا کام کر میری مخلوق کے عیب پر تو پردے ڈالتے جا، تیرے عیب پر میں پردہ ڈالتا جاؤں گا. تو دوسروں کے عیب چھپا، تیرے عیب میں چھپا دوں گا. اور خدا غفار ہے، خدا کا فرمانا ہے کہ میں بخش دوں گا. تو نے غلطی کی میں بخش دوں گا، لیکن تو اتنا کر کہ جب میرے بندے غلطی کریں اس غلطی سے تجھے نقصان پہنچے تو ان کو بخش دے، میں تجھے بخش دوں گا. سبحان اللہ. عزیز من، پتہ چلنا چاہیے ایک معاشرے کے اندر امام صادق کا پیروکار منفرد نظر آئے. امام صادق طرز زندگی بتا رہے ہیں کہ شیعہ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. بالدعاء والوقار والسکینہ، اطمینان، وقار، بڑی شخصیت بن کر بڑے پن کے ساتھ معاشرے میں رہو اور پرسکون رہو. شیعوں پرسکون رہو، واویلا نہ کرو، افراتفری نہ مچاؤ، بگدڑ مت مچاؤ. بگدڑ شیعہ نہیں مچاتا، پرسکون رہو. آپ توجہ فرمائیں کہ ہم نے کربلا کو جس نگاہ سے دیکھا اس نگاہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب ہوا ہے، لیکن کربلا کی طرف نگاہیں بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم درست نگاہیں کربلا میں کریں ہمیں کربلا سے بہت کچھ نظر آئے گا. کربلا میں ایک وقار، سکون و اطمینان کا پہلو ہے. آپ توجہ فرمائیں، کربلا میں جو کچھ ہوا آپ کو پورے ماجرا کے اندر اہل بیت کی جانب سے، وہ اصحاب امام، وہ مخدرات کربلا کی جانب سے کسی جگہ آپ کو بگدڑ نظر نہیں آئے گی. وقار، سکون اور اطمینان. اگر لاشوں پر بھی بیویاں آئی ہیں تو وقار و سکون کے ساتھ آئی ہیں. اپنا بڑا پن محفوظ رکھا ہے، بازار میں گئی ہے بڑا پن محفوظ رکھا ہے، بڑا پن محفوظ رکھا ہے.
جب پیاسے تھے بچے، ان بچوں نے بھی اپنا بڑا پن محفوظ رکھا ہے. اور کس قدر عظیم بچے تھے یہ، قد میں چھوٹے، عمر میں چھوٹے، شخصیت میں بڑے. پیاسے بچے، ہلکے بچے کیا ہوتے ہیں؟ اگر پیاسے بچے کو پانی ملے ٹوٹ پڑتا ہے اس کے اوپر. اہل بیت کے بچے تھکے ہوئے اور پیاسے، اور لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں، سامنے لا کے پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کھانا چاہیے یا پانی چاہیے. ان کو جواب میں کیا جواب دے رہے ہیں کہ رحم دل، خدا تجھے جزائے خیر دے، ہماری حالت کو دیکھ کر رحم کر رہا ہے. لیکن تجھے پتا ہے ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم معمولی خاندان کی اولاد نہیں ہیں. وقار و سکون و سکینہ. عزیزان، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالْحَيَاءِ وَالتَّنَزُّهِ. ایشیو، حیا کی زندگی اور عفت کی زندگی بسر کرنا. علیکم بالحیا، حیا کے ساتھ. شیعہ حیا سے پہچانا جاتا ہو. امام صادق کا پیروکار عفت و حیا و شرم سے پہچانا جاتا ہو. امام ہفتم کا فرمانا ہے، آج شب شہادت امام ہفتم ہے، امام ہفتم کا فرمانا ہے کہ اگر کسی بستی میں جاؤ، کسی آبادی میں جاؤ، اور وہاں پر اگر وہاں کا بہترین انسان، متقی انسان، امین انسان، صادق انسان اگر کوئی اور نکلا، جب پوچھو بستی میں جا کر کہ یہاں سب سے بڑا باتقوا کون ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد کون ہے، سب سے زیادہ سچا کون ہے، اگر کسی اور کا نام آ گیا تو جان لو کہ اس بستی میں پھر شیعہ کوئی نہیں رہتا. اگر کسی اور کا نام آ گیا، کسی بھی بستی میں جاؤ، اس بستی میں اگر امین ڈھونڈو تو جعفر صادق کا پیروکار نظر آئے، اگر قابل اعتماد ڈھونڈو تو امام صادق کا پیروکار نظر آئے، اور اگر قابل بھروسہ ڈھونڈو تو امام صادق کا پیروکار نظر آئے. یقین جان لو کہ اس آبادی میں شیعہ رہتا ہے، اس میں شیعہ آباد ہے. امام کا فرمان دیگر یہ لکھ کے فرمایا کہ شیعو، اس کو اپنی سجادے جائے نماز کے نیچے رکھو، روزانہ پڑھو علیکم بالحیاء والتنزہ. حیا کی زندگی بسر کرو، شرم کی زندگی بسر کرو، پاک و منزہ زندگی بسر کرو. اس بارے میں بہت کچھ کہنا تھا، میں نہیں کہتا. اگلے نقطے پر آتا ہوں جو زیادہ اہم ہمارے حالات کے لیے ہے. اما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم. ایشیو، اس طرح سے پاک و منزہ زندگی بسر کرو جس طرح تم سے پہلے والے صالحین زندگی بسر کر کے گئے ہیں، اس طرح سے تم نے بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے. امام وہ ہے جسے قیامت تک آنے والے حالات کا علم ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شیعہ کو وہی امام عطا فرمائے جو شیعہ کو چاہیے تھے. امیر المومنین کا وہ جملہ ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں ادب سے پیش کرتے ہیں جو امیر المومنین نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. امیر المومنین عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، اے پروردگار، اے میرے خدا، اے پالنے والے، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا. اے پروردگار، تو وہی رب ہے، تو وہی خدا ہے، تو وہی خالق ہے، تو وہی مالک ہے جو علی کو چاہیے تھا. اب تو بتا، آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ اب تو بتا، علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ ہم یہی جملہ ادب کے ساتھ بارگاہ علی میں عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اے امام، آپ وہی مولا، وہی امام، وہی پیشوا، وہی مقتدا جو شیعوں کو چاہیے تھا. لیکن اے علی، اے مولا، آپ بتائیے کہ ہم وہی شیعہ ہیں جو علی کو چاہیے تھے؟ ہم وہی ہیں؟ یہ بہت اہم ہے. آیا ہم وہی ہیں جو علی کو چاہیے تھے؟ علی کو بھی شیعہ چاہیے.
یہ وہی بتایا جا رہا ہے ہمیں کیسے شیعہ چاہیے. سبحان اللہ. امام فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے والے صالحین پاک و پاکیزہ و منزہ زندگی بسر کر کے گئے ہیں، اے شیعہ تو پاک و پاکیزہ اور عفت و حیا کے ساتھ زندگی بسر کر. عزیزان، ایک اہم بات امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا شیعہ دشمنوں میں گرفتار ہو جائے، مخالفوں میں گھر جائے، ایسی آبادی اور بستی میں آ جائے، ایسی ملک و مملکت میں چلا جائے جہاں پر اہل بیت کے دشمن رہتے ہوں، جہاں پر ناصبی رہتے ہوں، جہاں پر دشمن آل رسول رہتے ہوں، مخالفین رہتے ہوں، وہاں پر شیعہ کیسے زندگی بسر کرے. یہ وہ حصہ تھا خصوصاً جو عرض کیا تھا کہ امام نے گویا اہل پاکستان کے لیے یہ خط 1400 سال پہلے رقم فرمایا ہے. آج کے حالات کے لیے کہ اگر تم دشمنوں میں گر جاؤ، ارد گرد تمہارے دشمن ہو، وہاں کیسے زندگی بسر کرو. آج وہی حالت ہمارے ساتھ ہے. اس خط کے اندر جو کچھ امام نے فرمایا وہی حالت آج پاکستان کے اندر ہے. شیعہ کیسے آج جیے پاکستان کے اندر؟ بہت سارے لوگ شیعہ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے رہنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ پاکستانی شیعہ کو ترکیوں سے سیکھنا چاہیے، ترکی کے مسلمانوں سے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اپنی بات مجالس میں بھی عرض کیا تھا کہ عنقریب پاکستانیوں کو ترکی سے بہت کچھ ملے گا. ترکی سے قرض بھی ملے گا، بس بھی ملے گی، آپ کو رکشہ بھی ملے گا، ٹرین بھی ملے گی اور بہت کچھ ملے گا. اور ساتھ ساتھ ترکی سے آپ کو دین بھی ملے گا، کیونکہ ترکی کو بنایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے مسلمان دنیا کی رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، کہ مسلمان دنیا ترقی بھی ترکی سے لے، علم بھی ترکی سے لے، ٹیکنالوجی بھی ترکی سے لے، قرضہ بھی ترکی سے لے. ترکی کو باقاعدہ بنایا جا رہا ہے منصوبے کے تحت، اور دین بھی لے. کچھ عرصے تک ترکی کے اندر فوج نے ترکی کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. انہوں نے ترکی کو مسلمانوں سے کاٹ کے یورپیوں سے ملا دیا، کہا ہم یورپی یونین کا حصہ بنتے ہیں اور ہم یورپی بنتے ہیں. لہذا انہوں نے عورتوں کا لباس اتروا کے وہ لباس پہنا دیا جو یورپی عورتیں پہنتی ہیں. اب آپ جانتے ہیں یورپی عورتیں کیا لباس پہنتی ہیں، مردوں کا لباس بدل دیا. سارا حلیہ ہی لوگوں کا بگاڑ کر انہیں یورپی بنانا چاہا. لیکن کچھ عرصے سے گزشتہ 7-8 سال سے ترکی کی پالیسی بدل گئی ہے کہ ترکی یورپ کا پیروکار بننے کے بجائے ترکی مسلمانوں کا پیشوا بن جائے. ترکوں کو یہ بات بہت پسند آئی کہ بجائے اس کے کہ ہم یورپیوں کے پیروکار بنیں، یورپیوں کے پیچھے چلیں جو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، ترکیوں کو اپنا مرید بھی نہیں بنانا چاہتے. ترکی والے 50 سال سے اس جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ یورپ ہمارا پیر بن جائے اور ترکی اس کا مرید بن جائے. یورپیوں نے شرائط رکھی کہ اب تم یہ کرو پھر مرید بنائیں گے. ہوتا ہے نا بعض پیر سخت شرائط رکھتے ہیں مریدوں کے لیے کہ یہ کرو، پھر مرید بیچارہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، آخر میں بھی پیر اس کو قبول نہیں کرتا. یہی یورپی پیر نے یہ کام کیا، ترکی کو اپنا مرید نہیں بنایا. اب ترکیوں کو یا خود سمجھ آئی یا انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ تو تمہیں قبول نہیں کرتے، اپنے حلقہ ارادت میں، اپنے حلقہ عقیدت میں چھوڑو، آپ یورپ پرستی چھوڑو، مغرب پرستی چھوڑو، یورپ کی مریدی چھوڑو اور خود مراد بن جاؤ، خود پیشوا بن جاؤ. چونکہ کسی زمانے میں عثمانی حکومت تھی اور ترکی مسلمانوں کا پیشوا تھا. آج سے جنگ عظیم سے پہلے ترکی مسلمانوں کا رہنما تھا، عرب نہیں تھے. عثمانی حکومت تھی اور عرب وغیرہ عرب، عجم و ہندوستانی وغیرہ ہندوستان، یہ سب کے سب ترکوں کے پیچھے چلتے تھے. نظریہ خلافت اور خلفائے عثمانی، یہ سارا وہی دور. انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہم ترکی کو دینا چاہتے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ پاکستانی اس سلسلے میں بہت ہی فراخ دل ہیں. جس نے بھی پیر بننا ہو پاکستانی سب سے پہلے بیعت کرے گا اس کے ہاتھ پر. اگر شیطان بھی پیر بنے شروع پاکستانیوں سے کرتا ہے.
اگر یورپی پیر بنے شروع پاکستانی سے، کوئی بھی پیر بنے پاکستان تیار ہے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لیے، اس کی بیعت کرنے کے لیے، چونکہ پاکستان سری اور رضا ہے، پاکستانی بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، ہاں بہت جلدی ہے، آمادہ ہے، جو کروا لو اس سے۔ پہلے کہتے تھے بوتل پہ راضی ہو جاتا ہے، اب ساتھ ذرا اور بھی اس کے انہوں نے لوازمات بڑھا دیے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ریال اور ڈالر بھی آ جائے تھوڑا سا۔ ایک بات چھڑی ہوئی ہے نا کہ یہ 1.5 ارب ڈالر سعودی عرب نے کیوں دیا تمہیں، پاکستانیوں کے اندر بات چھڑی ہوئی پر کیوں دیا تمہیں، وہ اس لیے کہ پیر نے مرید کو دیا ہے، بیعت کے بدلے میں یہ دیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے، سعودی عرب کی کوئی عرب بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پیر سے کہا کیا کرنا ہے، کہا گردن مارنی ہے، کتنے کی مارنی ہے، اس نے کہا 10 کی مارنی ہے، انہوں نے احتیاطاً 1000 کی اڑا کے رکھ لی، چونکہ وہاں پر گردن مارنا مشغلہ ہے۔ عرب جب بور ہو جاتا ہے، سعودی عرب میں خصوصاً جب بوریت ہو جاتی ہے، عرب کو تفریح کے لیے سری لنکن پکڑ کے لے آئیں گے، بنگلہ دیشی پکڑ کے لے آئیں گے، پاکستانی، افغانی، کسی قوم کا بندہ جیل سے پکڑ کے سارا میں لا کر تلوار سے اس کی گردن ماریں گے، عرب خوش ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کلپ موجود ہے، آپ دیکھ لیں آپ۔ عدالت کی طرف سے کہہ دیں گے یہ منشیات پیتا تھا، یہ چرس پیتا تھا، یہ بھنگ پیتا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ گردن مارنے کا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن گردن اڑانے کے لیے جو اصل جواز ہے وہ عرب بادشاہوں شہزادوں کی تفریح ہے۔ جب وہ بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، تو تفریح کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ کرو، کوئی کام کرو تاکہ ہم دل بہلے، وہ پکڑ کے لا کر کسی کی گردن مارتے ہیں، یہ پھر تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ گردن زدنی کا مکتب، سر کاٹنے کا مکتب وہاں سے آیا، اب اس کے بعد انہوں نے ان کو کرایہ دینا شروع کیا۔ اب باس پارلیمنٹ میں چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کیوں دیا انہوں نے، واضح کیوں دیا پارلیمنٹ میں، اس وجہ سے باس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقسیم کرو، تم اکیلے نہ کھو، یہ سب دو تاکہ سب بیعت کریں ان کے ہاتھ پر۔ پاکستانی جلدی بیعت کرتا ہے، ترکی کے ہاتھ پر بھی پاکستانیوں نے فوراً بیعت کر لی۔ اب ترکی سے بہت کچھ آنے والا ہے اور آ رہا ہے۔ ایک بزرگ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے شیعہ کو ترکی کے شیعوں سے سیکھنا چاہیے زندگی کا انداز، کہ شیعہ اقلیت میں جب ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے، ترکیوں سے سیکھے۔ کہا ہم خود ترکی میں گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا، ہم نے پوچھا وہ ترکی کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کہا انہوں نے تھوڑے سے ایک محلے کے اندر چھپ کے رہتے ہیں اور وہاں پر بالکل خاموشی سے مجلس کرتے ہیں، اور پنڈال میں بھی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرتے، گلی میں تو دور کی بات ہے، پنڈال میں بھی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرتے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا بھائی لاؤڈ سپیکر کیوں نہیں مجلس میں استعمال کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، حکومت کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، اتنے امن پسند، آرام پسند شیعہ۔ اور کہا کہ ہم بھی ایسے کریں، ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں کہ ماتم کرنا اور روڈ پر آ جاتے ہیں، مجلس کرنی اور روڈ پر آ جاتے ہیں، مجلس کرنی اور بڑے بڑے سپیکر لگا لیتے ہیں، دن رات نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کا شیعہ مجلس کرے، اول تو بڑی مجلس نہ کرے، چھوٹی سی مجلس کرے، 10 آدمی اکٹھے ہو کے 10 آدمیوں کی مجلس کریں، کہیں بھی 10,000 ایک جگہ جمع نہ ہو۔ کیوں جمع نہ ہو؟ اس لیے کہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، رکشے میں ممکن ہے کوئی بیمار ہو، ممکن ہے کوئی حاملہ عورت ہو، کوئی وہ دانت میں درد ہو، کسی کے ناک میں درد ہو، وہ ہاسپٹل جا رہا ہو، آپ نے مجلس کی ہوئی ہے، ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، تو یہ شخص ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا ترکی کے مسلمانوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ہم 10 آدمیوں کی مجلسیں کریں، اور وہ مجلس بھی کیا ہو، عربی میں مجلس ہو، نہ کسی کو سمجھ میں آئے، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو، ثواب ہی حاصل کرنا ہے، بس ثواب حاصل کر کے سارے گھر چلے جائیں۔ عزیزان من، پاکستان کا شیعہ جو مشکلات میں گرفتار ہے، جو دشمنوں میں گرفتار ہے، جس نے اتنی قربانیاں دی، یہ کیسے زندگی گزارے؟ کیا مکتب امامت میں تشیع کو ان قاتل گروہوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، دہشت گردوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، بیڑیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، یا مگرمچھوں کے سپرد کر دیا گیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں تشیع کے دشمن
دو طرح کے ہیں، میں نے اکثر مجالس میں بیان کیا ہے۔ آدھے دشمن بھیڑیے ہیں اور آدھے دشمن مگرمچھ ہیں۔ بھیڑیے وہ ہیں جو چیر پھاڑ کھا رہے ہیں، جو قتل و عام کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اور مگرمچھ وہ ہیں جو دہشت زدہ قوم کے سامنے منہ کھول کے بیٹھے ہیں اور پوری قوم کو اپنے پارٹی کے اندر نگلنے کے لیے پارٹی کا منہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ اے دہشت زدہ شیعہ، تجھے بچانے کے لیے ہماری پارٹی ہے، آ ہماری چھتری میں، ہماری پارٹی میں، ہمارے بینر کے نیچے، ہمارے پرچم کے نیچے آپ ووٹ ہمیں دیں تو محفوظ ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا ہو، مگر مچھ دیکھا نا، بڑا سا منہ ہوتا ہے اس کا اور بڑے جبڑے اس کے منہ میں کوئی چلا جائے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بھیڑیا زیادہ سے زیادہ زخمی کرے گا، یہ تو نگل ہی جائے گا مجھے۔ اس وقت یہ دو لوگ تشیعوں کو ایک چیرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے سرگرم ہے، اور دوسرا گروہ منہ کھول کے بیٹھا ہے، سیاست کے نام پر، پارٹیوں کے نام پر اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار ہے۔ تشیع کس طرح؟ تشیع بچے گا کیسے پاکستان میں؟ آیا امام تشیع نے، فقہ جعفری کے پیشوا نے، جعفر صادق علیہ السلام نے کیا یہ پیشن گوئی نہیں کی تھی؟ کیا تشیع کے لیے ایسا منشور نہیں بنایا تھا کہ تشیع ایک دن ایسی فضا میں زندگی بسر کرے گا جہاں پر دہشت گرد ہوں گے، جہاں پر دشمن ہوں گے، جہاں پر اس کے مخالف ہوں گے، ان میں اندر زندگی بسر کرنے کے لیے شیعہ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ امام نہیں ہوتا جو شیعہ کو مخالفوں کے حوالے کر دے، جو بھیڑیوں کے حوالے کر دے، جو دشمنوں کے حوالے کر دے۔ امام وہ ہے، اس سے پہلے کہ دشمن پیدا ہو، دشمنوں کے اندر رہنے کا ڈھنگ سکھا کر چلے گئے۔ اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ اب توجہ فرمائیں، امام نے خط لکھا اور کہا یہ تمام شیعوں کو پہنچاؤ یہ خط۔ محرم کے ایام میں ایک دستاویز، ایک عشرے کے دوران پڑھی دستاویز امامت، امام رضا علیہ السلام کا نورانی کلام مفصل ایک عشرے کا موضوع تھا۔ یہ حدیث اس سے مفصل ہے جو میں نے آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام صرف آج آپ کے تعارف کے لیے یہ حدیث کا تعارف کروا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس کے لیے اس کے اوپر بعض تفسیر کے لیے الگ کوئی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج آپ کی خدمت میں اس حدیث کا تعارف کروایا ہے کہ تشیع کا منشور تشیع کی کتاب کے اندر موجود ہے، پڑھا ہوا ہے، تشیع کو کھول کے پڑھنا چاہیے، سیاسی لیڈروں کو پڑھنا چاہیے، اہل منبر کو پڑھنا چاہیے، جو تشیع کو زندگی بسر کرنے کے لیے مشورے دے رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ امام صادق کچھ اور بتا رہے ہیں اور یہ کچھ اور راستہ سیاست کے نام پر بتا رہا ہے۔ امام صادق نے سیاست بتائی، اس طرح سے زندگی گزار۔ امام فرما رہے اگر تمہیں مخالفوں میں رہنا پڑے، یہ ذہن میں رکھنا اہل سنت شیعہ کے دشمن نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں۔ مسلکی اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، ان کے ایک اپنے اعتقادات، ہمارے اپنے اعتقادات ہیں، لیکن دشمنی نہیں ہے۔ اہل سنت اکثریت، اہل سنت 90%، 95% اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کی ثبوت موجود ہے، آپ کے ملک میں موجود ہے، اسی شہر میں موجود ہے، آپ کی مجالس میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں کچھ عرصے سے یہ حال بنا ہے، وَإِلَّا اس سے پہلے مجالس کے اندر اہل سنت کا آنا، جلوسوں میں آنا، سبیلے لگانا اور بہت سارے جلوسوں کا انتظام و اہتمام کرنا، آج بھی اگر ان لائسنسوں کی تاریخ دیکھیں، اکثر لائسنس جلوسوں کے اہل سنت کے نام پر موجود ہیں، اکثر جگہوں پر اہل سنت سبیلے لگاتے ہیں۔ اہل سنت دشمن تشیع اور دشمن اہل بیت نہیں، بلے اختلاف ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے بعض مسائل کے اندر وہ بھی، لیکن کچھ ایسے دشمن تشیع، دشمن اسلام، دشمن بشریت موجود ہیں جو قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، فتنہ گر ہیں، ملت و امت اسلامیہ کے اندر فتنہ ڈال رہے ہیں، اور سب سے بڑی قربانی شیعہ ہی ان کے بن رہے ہیں۔ ان کی خاطر
دوسرے بھی بعض اوقات قربانی چڑھ جاتے ہیں. آج ملک کے اندر کبھی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، کبھی کیا باتیں، کبھی کوئی سیاسی جماعت اپنا منشور لے کے آ جاتی ہے. شیعہ کیا کرے؟ آیا شیعہ کو اجازت ہے سیاسی پارٹیوں کے منشور پر چلنے کی؟ امام صادق کا منشور چھوڑ کر، امام صادق کا دیا ہوا طریقہ کار چھوڑ کر ہم کسی اور منشور پر چل سکتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں جب اہل باطل و دشمن تمہارا گھیرا کر لیں، تمہارے ملک میں آبادی میں آ جائیں، وہاں شیعہ کس طرح سے زندگی بسر کرے؟ اس حدیث میں ہے وَعَلَيْكُمْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ تَحَمَّلُوا الزَّيْمَ مِنْهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَمُمَازَدَتُهُمْ دَيَّنُوا فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ جَالَسْتُمُوهُمْ وَخَالَطْتُمُوهُمْ وَنَازَعْتُمُوهُمُ الْكَلَامَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ وَمُنَازَعَتِهِمُ الْكَلَامَ بِالتَّقِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تَأْخُذُوا بِهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ. امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں لا محالہ سروکار پڑے گا اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا؟ الجھنا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ خبردار، جب ایسی فضا میں جاؤ تو اشتعال والی باتیں مت کرو. امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے اشتعال انگیزی مت کرو. تمہاری اشتعال انگیزی سے شیعہ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، چونکہ وہ بے رحم ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ تشیع کو مٹانا چاہتے ہیں. انہیں بہانے کی ضرورت ہے. بہانہ مت دو، ان کے ہاتھ میں بہانہ مت دو، ان کے ساتھ مجاملت سے پیش آؤ. یہ وضاحت کی بات نہیں، تعارف ہے اس حدیث کا. بہت اہم تاریخی دستاویز جو سب سے پہلے ہمارے رہبروں کو پڑھنی چاہیے تھی. اگر سیاست کرنی تھی تو سیاست امام صادق سے سیکھتے شیعہ رہنما. اگر انہیں قوم کی رہنمائی کرنی تھی تو امام صادق سے سیکھتے آپ کے پیروکاروں کو رہنمائی کیسے کریں. سیکولر جماعتوں سے اور ترکی سے منشور لے کر اور دوسروں سے ایجنسیوں سے منشور لے کر قوم کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. امامت کے مکتب و ولایت کے مکتب سے امام فرما رہے ہیں تشیع کی حفاظت کا منشور یہ ہے کہ خبردار اے شیعہ، جب اہل باطل کے اندر رہو اشتعال انگیزی مت کرو، اشتعال بازی مت کرو. اس لیے کہ تیری اشتعال سے تیری زبان کا چسکا ہو جائے گا، تو مقبولیت حاصل کر کے واہ واہ کر لے گا، لیکن ہمارے پیروکاروں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارے پیروکاروں کا خون بہے گا، ہمارے پیروکاروں کی عزت و ناموس خطرے میں ہو جائے گی. خبردار غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا. اگر دشمنوں کے گھیرے میں آ جاؤ غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا. علیکم بمجاملۃ اہل الباطل. ترجمہ کبھی وقت کم رہ گیا ہے. فَإِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيُؤْذُونَكُمْ. اگر تم مبتلا ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے. وَتَعْرِفُونَ فِي وُجُوهِهِمُ الْمُنْكَرَ. دیکھو گے تمہارے خلاف آ کر پروپیگنڈا کریں گے، منکرات کریں گے، تمہارا حلیہ بگاڑ کے پیش کریں گے. اس وقت پوری دنیا میں وہ بالخصوص پاکستان میں تشیع کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ غلط تصویر شیعہ کی پیش کی جا رہی ہے بددیانتی کی بنیاد پر. تشیع کے مکتب کو پڑھتے نہیں، کتابوں کو پڑھتے نہیں، تشیع کے ذمہ دار علماء سے پوچھتے نہیں، بلکہ بعض غیر ذمہ دار عوامل و عناصر کے منظر دیکھ کر ان کو اپنی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت انٹرنیٹ پر بہت زیادہ میٹر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ایسے طبقات جو آ کر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پر ڈال کر نیچے لکھا ہوا یہ شیعہ ہیں. امام صادق کے بتائے ہوئے منشور کے مطابق یہ شیعہ نہیں ہو سکتے. وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو کسی امن والے ملک میں بیٹھ کر ناامنی کی حرکت کر کے پاکستان میں شیعوں کی جان کو خطرے میں ڈال دے. یہ شیعہ نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی کر رہے ہیں پرامن ملکوں میں بیٹھ کر، شیطانی ملکوں میں بیٹھ کر
शैतानों के ज़ेर साया बैठकर गैर जिम्मेदाराना हरकतें अंजाम देकर और फिर उनको नेट पर इंटरनेट पर डाल के तारुफ करवाती हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मुश्किलात यहां शुरू हो जाती हैं। इमाम फरमा रहे खबरदार ये काम मत करना। वलौला अन्नल्लाह तआला यदफउहुम अन्कुम, और अगर खुदा इन जालिमों का शर तुमसे दूर न करे, लसतौ बिकुम व मा फी सुदूरिहिम मिनल अदावत वल बग़ज़ा अक्सर मिम्मा युबदून लकुम। अगर खुदा ने इनको इनका शर और इनकी दुश्मनी तुमसे दूर न की, ये तुम्हें बहुत सताएंगे, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, तुम्हें अज़ार व अज़ियत पहुंचाएंगे, तुम्हारा जीना दोभर कर देंगे, हराम कर देंगे। तुम्हारे बारे में इनके दिलों के अंदर नफरत उससे कहीं ज्यादा है जो ये जाहिर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा नफरत इनके दिलों में है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मिनल अदावत वल बग़ज़ा अक्सर मिम्मा युबदून लकुम मजालिसुकुम व मजालिसुहुम वाहिदा। इमाम क्या फरमा रहे हैं? ये मैं दुश्मनों की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत दुश्मन नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर लें। अहले सुन्नत मुहिब्ब अहले बैत है। अभी आपने देखा ये मार्का जो मुल्क के अंदर शुरू किया हुआ है कि ये सब जो कौम को किसी खाते में मीडिया की जंग, आपस की जंग, मीडिया स्टैब्लिशमेंट की जंग और मीडिया में फिर अजीबो गरीब हरकतें, ये सब सिनेरियो अजीजान मन, ऐसे मदारी के शोबों में कूदने की जरूरत नहीं है। यूं नहीं है कि आज पहली दफा किसी चैनल के ऊपर अहले बैत की शान में कुछ कहा गया ना, या गली गली में मुकद्दसात दीन की बेहुरमती हो रही है, या गली गली में सब कुछ हो रहा है, उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता। एक शख्स ने मुझे कहा कि आपने इस मार्के में कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर इन चैनल्स के खिलाफ बात करनी है तो उस वक्त बात करनी थी कि जब ये चोरों को तुम्हारे लीडर बना रहे थे, ये मीडिया, जब दहशतगर्दों को हीरो बना रहे थे, जब मजलूमियत छुपाकर जालिमों का प्रचार कर रहे थे, जब जालिमों को मीडिया में लाकर कौम के अंदर कबूल करवाने की तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इनके खिलाफ बात करनी थी तुम्हें। आज एक कवाली के ऊपर तुम इतना हसासियत दिखा रहे हो, ये इनके शुबदे हैं। और उसके पीछे कुछ लोग हैं जो आकर इस खेल में कूद कर और कौमी एहसासात और जज्बात से फायदा उठाकर अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। मीडिया, हमेशा से हमने कहा कि ये मीडिया फुजला खाता है। ये $1.5 अरब किसी के पेट में गया है, जिसका नाम इस मुल्क में इमदाद रखा गया है, बिरूनी इमदाद। वो इमदाद नहीं है, वो शैतान का फुजला है। और फुजला खोर फुजला खाकर कभी कार्य खैर नहीं कर सकता। जो मीडिया फुजला खाता हो वो कभी भी खैर की बात नहीं कर सकता। आप ये न समझो कि कभी अगर तुम्हारा आलिम बुला के बिठा लिया तो आज तुम्हारे फेवर में है। न अजीजान मन, तुम्हारा बंदा बिठाएं या ना बिठाएं, दर हकीकत अगर तुम में से उठाकर किसी को मुतारफ करवा रहे हैं तो ये उसको कौम का लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उन्हीं की तरफ से मुतारफ हो रहा है। उस दिन इनकी मुजम्मत करो, उस दिन इनके मुकाबले में आओ, उस दिन तुम बसीरत से काम लो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इनके दिलों के अंदर छुपी हुई नफरत उससे कहीं ज्यादा है जो जबान पर जारी कर रहे हैं। अहले सुन्नत मुहिब अहले बैत है। अहले सुन्नत अहले बैत की शान के मोतरफ हैं। शुअरा, खुतबा, उलमा। अभी कुछ अरसा कबल एक किताब, एक आलिम दीन यही लाहौर के एक जय्यद अहले सुन्नत की बड़ी शख्सियत ने किताब लिखी शान अहले बैत में, और वो किताब हदिये के तौर पर हमें दी। यकीन मेरे पास है मौजूद, में पहले भी इस किताब का हवाला दिया है। उस किताब की तकरीज में एक और बड़ी मारूफ शख्सियत ने एक जुमला लिखा। उन्होंने लिखा कि मैंने जिस मदरसे में पढ़ा है उस मदरसे के 10 साला दीनी निसाब में कहीं भी फजाइल अहले बैत मौजूद नहीं थे, और मैंने ऐसा दीन पढ़ा जिसमें अहले बैत का तज़किरा नहीं था। पढ़ लिख के फारिग हो गया। फारिग होकर फिर मुझे मुताले से पता चला कि आले रसूल का मकाम क्या है खुदा की बारगाह में। उस वक्त मैंने पहला काम, ये अहले सुन्नत के आलिम की तस्दीक शुदा बात, जो किताब मौजूद है, मार्केट में भी मौजूद है, मेरे पास भी यह दिखा भी सकता हूं,
نام اس لیے نہیں لیتا کہ کہیں نہ ہو جائے کہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں کتاب کی، آپ ڈھونڈ لیں، مطالعہ کریں، مل جائے گی آپ کو۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں ایسے مدرسے میں پڑھا، ان کے اندر نہیں تھی شان اہل بیت کی گنجائش، میں پڑھ کے فارغ ہو کر جب کتابوں میں مطالعہ کیا، اہل بیت کی شان کا علم ہوا، اس کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مسجد میں حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ میں نے وہ دین پڑھا ہے جس میں حب اہل بیت شامل نہیں تھی۔ ماشاءاللہ اس دین پڑھنے پر میں نے معافی مانگی اللہ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے وہ دین پڑھا جس میں حب اہل بیت موجود تھی۔ اب یہ اہل سنت کی علماء کی باتیں ہیں، اہل سنت محب اہل بیت، اہل سنت شان اہل بیت کے معتقد، لیکن ایک طبقہ جو ان صفوں کے اندر گھس کر دشمنی برت رہا ہے پیروکار اہل بیت کے ساتھ اور پیروکاران تشیع کے ساتھ، وہ الگ طبقہ ہے، وہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان ہے، اگرچہ گھسے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں لیکن مسلمان نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے طبقے میں تم مبتلا ہو جاؤ، کیا کرنا ہے تمہیں؟ اشتعال مت دلاؤ۔ جو بھی مشتعل کرے گا تشیع کے خلاف دشمنی کی فضا کو، وہ تشیع کے گرنے والے خون کا ذمہ دار ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی نفرت اس سے زیادہ ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ لا تختلف لا تحبونہم ابدا ولا یحبونکم، ہرگز وہ تم سے محبت نہیں کریں گے یہ دشمن۔ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے۔ غیر ان اللہ تعالی اکرمکم بالحق وبصرکموہ ولم یجعلہم من اہلہ فتجاملونہم وتبصرون علیہم وہم لا مجاملۃ لہم ولا صبر لہم علی شیء۔ بہت ہی نورانی جملے ہیں جن کی وضاحت کا وقت نہیں، میں صرف تبرکن پڑھ رہا ہوں کہ مجلس ذکر امام سے نورانی ہو جائے۔ وحیلہم ووسواس بعضہم الی بعض فإن أعداء الله إن استطاعوا صدوكم عن الحق فيعصمكم الله من ذلك فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم إلا من خير۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ شر، یہ دشمنی، یہ ہمارے تشیع کے خلاف موجود ہے اور رہے گی۔ اس ماحول کے اندر تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ جملات جو میں نے پڑھے ہیں امام علیہ السلام کے، ان کے اندر بتائی گئی ہے حکمت عملی، وہ اسٹریٹجی کہ کس طرح شیعہ دشمن کے اندر رہے، دشمن کے شر سے بھی بچا رہے اور اپنے مکتب پر بھی قائم رہے۔ یہ جعفری اسٹریٹجی ہے، یہ جعفری مکتب ہے۔ عزیزان، آج اس ملک میں، اس سرزمین کے اوپر ہمیں اس دستاویز، اس مکتب کی ضرورت ہے جس کے بارے میں امام کا حکم تھا کہ یہ میرا خط شیعوں کو جا کر دو اور انہیں کہو کہ اپنی جائے نماز کے ساتھ رکھیں اور روزانہ اس کا مدارسہ و درس پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، وہ زندگی بسر کریں۔ اگر ہم امام صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے منشور کے مطابق زندگی بسر کریں، عزیزان من، وہ سختیاں یقیناً کم ہو جائیں گی جو آج ملت کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن جب ہم، جس طرح کچھ لوگ آئے اس زمانے میں آ کر امام صادق کے مقابلے میں آ کر اپنا مکتب و دکان بنا لی، ایسا ہم بھی نہ کریں۔ امام صادق کی سیاست کے مقابلے میں اپنی سیاست نہ بنائیں، امام صادق کے مکتب کے مقابلے میں اپنا مکتب نہ بنائیں، امام صادق کے اجتہاد کے مقابلے میں، امام صادق کے اپنی تعلیم کے مقابلے میں ہم اجتہاد نہ کریں۔ امام صادق ترجمان وحی ہے، ترجمان علوم رسول اللہ ہیں، امام صادق صاحب شریعت ہیں، اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام، یعنی امام صادق عنوان ہے تمام ائمہ کا در حقیقت، مکتب امامت کا۔ اور جس طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے، خصوصاً امام ہفتم نے جس طرح تشیع و دین حق و دین رسول اللہ و دین الہی کی رہنمائی کی اپنے عہد امامت میں، یہ وہی جملات ہیں جو یہاں پر آپ نے سنے ہیں، جن کو عملی طور پر امام ہفتم علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 14 سال زندان میں رہ کر
تشیع کا شجرہ طیبہ محفوظ رکھا بلکہ پروان چڑھایا. کہ کیسے ممکن ہے ایک امام، ایک پیشوا 14 سال سخت ترین شکنجوں میں رہے اور امام کے زمانے میں تشیع بھی باقی رہے اور محفوظ رہے، اور یہ شجرہ طیبہ یہاں تک آ پہنچے. امام نے سختیوں کے اندر رہ کر، مصائب کے اندر رہ کر، طاغوتوں کی زندانوں میں رہ کر، طاغوتوں کی جیلوں میں رہ کر، سخت ترین شرائط میں رہ کر یہ شجرہ طیبہ بچایا، اس کی آبیاری کی، جو آج امانت ہے تشیع کے پاس. تشیع کی حفاظت امام تشیع نے بتائی ہے کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے، میں نے عرض کیا تھا یہ حدیث صرف لمبی حدیث ہے، آگے 2 صفحے اور بھی موجود ہیں. ناشناختہ مضمون تشیع کے لیے، جس طرح امام ہشتم نے امامت کا ایک مضمون بیان کیا تھا جو ناشناختہ تھا، عشرہ محرم میں مومنین کی خدمت میں اس کو بھی تعارف کروایا ہے، اگرچہ اس کی تھوڑی سی مفصل گفتگو تھی. یہ ایک حدیث ہے جس کا تعارف کروایا ہے، ملکی حالات، تشیع کی سیاست، تشیع کی اسٹریٹجی امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے. دشمنوں کے اندر رہ کر کس طرح آپ زندگی بسر کرو، اور اس کے بعد پھر آپس میں کیسے رہو، شیعہ کا شیعہ سے رابطہ کیسے ہو، شیعہ کا اپنی اندرونی فضا کیسی ہو، دوسروں کے ساتھ کیسی ہو. یہ تمام جزیات ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے اس حدیث نورانی میں بیان فرمائی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آگے جو کہ وقت تمام ہے، مجلس جاری ہے، اور ظاہراً اسٹیج کا ماحول بھی بتاتا ہے کہ باقی پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے. شب شہادت امام ہفتم علیہ السلام ہے. مظلوم ترین ہستی، بہت ہی مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ساری عمر امام نے نظر بندی اور زندان میں بسر کی. ظالم تھک جاتے تھے امام پر ظلم کر کر کے. تھک کر ایک ظالم خلیفہ کو یہ خط لکھتا حاکم کو کہ میں تھک گیا ہوں، موسیٰ کاظم کو کسی اور زندان میں منتقل کر دے. تو جو چاہتا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اور امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کر دیا جاتا. وہ ظالم ظلم ڈھاتا، تھک جاتا، خستہ ہو جاتا، لیکن امام کو تسلیم کرنے میں ناکام رہ جاتا. پھر اس کے بعد حاکم سے تقاضا کرتا، اے حاکم، اس زندانی کو میرے زندان سے لے جا، کسی اور زندان میں رکھ. آخر کار یہ لعین ہارون امام کو ایک زندان میں منتقل کیا، سندھی بن شائق، جو جفا میں، ظلم میں، ستم میں سب زندانوں سے زیادہ، بانوں سے زیادہ، سب داروغوں سے زیادہ ظالم و صفاق زندان بان اس کے پاس پیش کیا، اور ساتھ حکم دیا کہ اتنا ظلم کر موسیٰ کاظم کہ اوپر کے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو. کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، پہرا لگا دیا گیا. ہارون الرشید کے دارالامارہ کے سامنے یہ زندان تھا. اس نے اپنے محل میں اپنی کھڑکی کے سامنے امام کو زندانی کیا تاکہ روزانہ اپنے گھر کے محل سے یہ منظر دیکھ سکے. کچھ دنوں سے ہارون اپنے محل کے اس دریچے سے باہر نگاہ کرتا اور جس احاطے میں امام کو زندان میں رکھا گیا تھا وہاں روزانہ کچھ منظر دیکھتا ایک جیسا. اس نے سندھی بن شائق کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے امام کاظم کو دیا تھا تاکہ ظلم کر، ستم کر، لیکن مجھے اس زندان میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی، کسی کا آنا جانا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں مسلسل ہر روز
اپنے محل سے دیکھتا ہوں کہ زندان کے صحن میں ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے، نہ اس کپڑے پہ کوئی بیٹھتا ہے نہ اس کپڑے کو کوئی اٹھاتا ہے کہ کیا کپڑا ہے جو زندان کے صحن میں پڑا ہے۔ عزاداران امام کاظم، سوگواران امام کاظم، پیروان امیر المؤمنین، پیروان امام صادق، پیروان مکتب امامت و ولایت، یہ شجرہ طیبہ تشیع آسانی سے نہیں بچایا گیا، بہت ظلم سہے ائمہ نے پھر یہ شجرہ طیبہ پنپ کے یہاں پہنچا ہے۔ سوگواران و عزیزان گرامی، اس زندان بان نے ہارون کو جواب دیا کہ اے بادشاہ، اے ہارون، یہ سفید کپڑا نہیں بلکہ یہ تیرا زندانی موسیٰ کاظم ہے۔ کہنے لگا مجھے تو صرف کپڑا نظر آتا ہے، کہنے لگا کہ میں نے کھانا نہیں دیا، میں نے پانی نہیں دیا، امام کا جسم اتنا لاغر ہو گیا، اندام اتنے لاغر ہو گئے کہ اب امام صحن میں آ کر جب لیٹ جاتے تو دور سے دیکھنے والے کو صرف یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر کوئی بٹن موجود نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ زندان بان مزدوروں کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ رافضیوں کا امام دنیا سے چلا گیا، تابوت میں ڈال کر بغداد کے پل میں رکھ کر منادی کر دو کہ ان کا امام گزر گیا۔ اس مظلوم امام کا جنازہ پل بغداد پر رکھ کر منادی کر دی گئی کہ اے لوگوں آؤ دیکھو، ہارون نے قتل نہیں کیا، کہیں پر بھی قتل کے نشان نہیں، مظلوم امام۔ لوگ آتے، آ کر فقط چہرے سے کپڑا اٹھا کر اور گردن پہ نشان دیکھتے اور گواہی دے کر چلے جاتے۔ ہم گواہی دیتے ہیں ہارون نے قتل نہیں کیا، لیکن ہارون نے قتل نہیں کیا، زہر نے امام کے جگر کو پاش پاش کر دیا۔ وہ مظلوم امام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں عرض کروں گا اے مولا، آپ کا جنازہ تابوت میں رکھ کر پل بغداد میں غریب امام کا جنازہ پل بغداد میں رکھا گیا، لوگوں نے آ کر چہرے کی زیارت کر لی، اگرچہ طاغوت کو بری کرنے کے لیے۔ میں قربان اس جنازے پر کہ جس کو ریت کا کفن ملا، جس کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، جس کی زیارت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، جس کی شہادت دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔